أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والحمد لله الذي جعل لنا لسانا وشفتين وهدانا النجدين والحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله لقد جاءت رسل ربنا بالحق ثم الصلاة والسلام على سلسلة الأنبياء والمرسلين أولها آدم وآخرها خاتم وفي وسطها نوح وإبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب ويوسف ويونس وداود وسليمان وموسى وعيسى لا سيما على أشرفهم وأفضلهم سيدنا ونبينا بالقاسم محمد اللهم صل على محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين الذين ذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا اللهم صل على محمد واللعنة الدائمة الباقية على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في كتابه المبين وهو أصدق الصادقين وقوله الحق بسم الله الرحمن الرحيم ومن يهاجر في سبيل الله يجد في الأرض مراغما كثيرا صلوات سب سے پہلے تو آپ حضرات سے معذرت چاہتا ہوں کہ کل کنی وجوہات کی بنا پر آپ کی خدمت میں حاضر نہیں ہو سکا، مگر اس عزا خانے کی خوش نصیبی ہے کہ ہمارے درمیان محترم مولانا سراج حسن صاحب موجود ہیں، اور کم سے کم یہ اطمینان ہوتا ہے کہ اگر کسی بنا پر حاضری نہ ہو سکی تو مولانا بنحو احسن مجھ سے بہتر بہرحال آپ کے سامنے بیان فضائل و مصائب فرمائیں گے۔ ایک صلوات پڑھ دیا۔ دوسری بات آپ کی خدمت میں عرض کرنے جا رہا ہوں وہ یہ کہ آپ کو معلوم ہے گزشتہ کئی برس آپ کی خدمت میں حاضر ہو چکا ہوں، اس بات کا احساس شاید آپ نے کیا بھی ہوگا اور کئی لوگوں نے خیر کہا بھی ہے آپ لوگوں میں سے، اور اندازہ بھی لگایا ہوگا کہ میری مجلسیں جو عام موضوعات ہوتے ہیں ان سے ذرا ہٹ کر ہوتی ہیں۔ یہ جو مجالس آپ کی خدمت میں پیش کرنے جا رہا ہوں یہ بھی مجالس عام جو مجالس کے عنوانات ہوتے ہیں، موضوعات ہوتے ہیں، ان سے ذرا ہٹ کر ہیں۔ ایک صلوات پڑھیں۔ اصل میں میری کوشش یہ ہوتی ہے، دیکھیے میں یہ نہیں اختلاف نہیں رکھتا ہوں کہ جو موضوعات پڑھے جا رہے ہیں وہ بھی ضروری ہیں، لیکن کوشش یہ ہوتی کہ رائج موضوعات تو سب لوگ پڑھ ہی رہے ہیں، جو بچ رہا ہو وہ میں پڑھ دوں۔ صلوات اللہم صلی علی محمد وآلِ محمد۔ یہ بھی کوشش ہوتی ہے کہ وہ چیز آپ کی خدمت میں پیش کروں کہ جس سے آپ کی روزمرہ کی زندگی جڑی ہوئی ہے، اور ساتھ ہی ساتھ حالات حاضرہ سے بھی آپ کو قریب رکھوں، اور حالات حاضرہ جو ہیں ان سے متعلق کوئی ایسا موضوع چنا جائے جسے انگریزی میں برننگ ٹاپک بھی کہتے ہیں، ویسا کوئی موضوع آپ کی خدمت میں پیش کیا جائے۔ چنانچہ اب تک ایسی کوشش رہی، یا پھر ایسے عنوانات کے جو رائج ہیں مگر ان میں وہ پہلو کے جو نادیدہ رہ جاتے ہیں وہ آپ کی خدمت میں پیش کیے جائیں۔ بہرحال یہ جو مجلس میں آپ کی خدمت میں عرض کرنے جا رہا ہوں، پیش کرنے جا رہا ہوں،
اس کا موضوع بعد میں پیش کرتا ہوں، پہلے آیت کا ترجمہ کرتا ہوں جو میں نے ابھی خطبے میں پڑھی۔ وَمَن يُهَاجِرْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ يَجِدْ فِي الْأَرْضِ مُرَاغَمًا كَثِيرًا، جو انسان ہجرت کرے گا اللہ کی راہ میں، اسے ایسے بہت سے مواقع فراہم ہوں گے کہ جہاں پر وہ حق کو بیان کر سکے اور حق کو پیش کر سکے۔ جو انسان اللہ کی راہ میں ہجرت کرے گا تو ایسے بہت سے مواقع پیدا ہوں گے کہ جہاں پر وہ حق کو پیش کر سکے گا، حق کو قائم کر سکے گا۔ مراغم کا لفظ اصل میں ترجمہ صحیح اردو میں بن ہی نہیں سکتا، لیکن بہرحال حق کو پیش کرنا، حق کو قائم کرنا، حق کا بول بالا ہونا، یہ سب اسی میں آتا ہے۔ مجلس کا عنوان جو میں آپ کے سامنے حالات حاضرہ پہلے پیش کرتا ہوں، پھر عنوان بھی پیش کرتا ہوں۔ دیکھیے، حالات حاضرہ دوسری جنگ عظیم کے بعد اس وقت کی سب سے بڑی کرائسس یا بحران ریفیوجیز اور پناہ گزینوں کا بحران ہے، جس کی طرف سے افسوس کے ساتھ میں کہہ رہا ہوں کہ ہم سب زیادہ تر لوگ غافل ہیں۔ اب حالات ایسے ہو گئے ہیں، دنیا ایسی ہو گئی ہے بدلتے بدلتے کہ ہمارے سامنے بہت سی ایسی چیزیں ہوتی ہیں کہ جو ہم سے 50 برس پہلے لوگوں کے سامنے ہوتی تھی تو وہ بے چین ہو جاتے تھے، لیکن ہمارے کان پر جو نہیں رینگتی۔ ہم بالکل یوز ٹو، جسے آپ انگریزی میں کہتے ہیں، ہم عادی بن گئے ہیں۔ بڑی سے بڑی مصیبت آتی ہے، بڑی سے بڑی خبر آتی ہے کہ فلاں جگہ یہ ہو گیا وہ ہو گیا، لیکن ہم لوگ بس اس کو سنتے ہیں اور بڑا لائٹلی لے کر ختم کر دیتے ہیں۔ یہ اتنی بڑی کرائسس ہے، جنگ جہانی دوم، جنگ عظیم دوم کے بعد سے اتنی بڑی کوئی کرائسس، اتنا بڑا کوئی بحران نہیں ہوا۔ اتنے لوگ ڈسپلیس ہو چکے ہیں، آپ کو معلوم ہونا چاہیے 2014 کے آخر تک 6 کروڑ لوگ ڈسپلیس ہو چکے ہیں دنیا میں۔ 6 کروڑ یعنی 60 ملین لوگ جو ہیں وہ بے گھر ہو چکے، اور یہ بہت بڑی تعداد ہے۔ نہ معلوم دنیا میں کتنے ملک ہیں جن کی آبادی 6 کروڑ نہیں، اتنے لوگ بے گھر ہو چکے، اور ان میں سے 13.5 ملین لوگ، 1 کروڑ سے زیادہ، 1.25 کروڑ سے زیادہ لوگ وہ ہیں کہ جنہیں فوری طور پر انسانی امداد کی ضرورت ہے، مرنے کی کگار پر ہیں، ہلاک ہونے کی کگار پر ہیں۔ لیکن ہم کیسے انسان ہیں کہ جن کے کانوں پر جوں ہی نہیں رینگتی۔ آگے بڑھتا ہوں، آپ کو کچھ تعداد، کچھ ڈاٹاز، کچھ اسٹیٹسٹکس بتاتا ہوں تاکہ آپ پہلے اس موضوع کی اہمیت کو سمجھیے، پھر میں موضوع کا اعلان بھی کروں گا آپ کی خدمت میں۔ اس وقت سب سے بڑا بحران سیریا میں ہے، ڈسپلیس لوگوں کا، ریفیوجیز کا۔ سیریا اور عراق کے بہت سے لوگ، ڈاٹا کے حساب سے سیریا کی آدھی آبادی بے گھر ہو چکی ہے، آدھی آبادی۔ اور ان میں سے وہ لوگ جو آدھی آبادی ہے، ان میں سے بہت زیادہ وہ لوگ ہیں کہ جو کئی بار بے گھر ہو چکے ہیں۔ آپ کہیں گے کئی بار کیسے؟ وہ کئی بار ایسے کہ ایک جگہ سے بے گھر ہو کر دوسری جگہ جاتے ہیں، پناہ تلاش کرتے ہیں اپنے ہی ملک میں، اور پھر وہاں پر بھی وہ دہشت گرد آ جاتے ہیں اور انہیں وہ بھی خیمہ چھوڑنا پڑتا ہے جس میں وہ آباد ہوئے تھے۔ کئی بار ڈسپلیس ہو چکے، کئی بار انہیں اپنا گھر چھوڑنا پڑا۔ ان میں سے آدھے لوگ، آدھی تعداد بچوں کی ہے۔ ان بچوں کا کیا حال ہے؟ آپ نے ایک تصویر دیکھی تھی، دنیا بھی عجب ظالم دنیا ہو گئی ہے کہ ایسی تصویروں پر کہ جس میں کسی مظلوم کو دکھایا گیا ہو، ایوارڈ تو بہت ملتے ہیں، ملینوں کے ایوارڈ مل جاتے ہیں، کیا بہترین تصویر کھینچی اس فوٹوگرافر نے، لیکن اس قوم کو جس کو $1 ملین چاہیے اس کو نہیں دیا جاتا۔ ایسی تصویریں آتی ہیں کہ صاحب افریقہ کا ایک بچہ مرنے کے قریب ہے، پاس میں گدھ بیٹھا ہوا انتظار کر رہا ہے کہ کب یہ مرے اور کب میں اس کا گوشت کھاؤں۔ اس تصویر پر انعام دیا جاتا ہے دنیا میں، مگر اس تصویر کے سامنے جو حقیقت ہے، اس تصویر میں جس حقیقت کو دکھایا گیا ہے
اس تصویر کے لیے، اس حقیقت کے لیے کوئی کام نہیں کیا جاتا۔ تو میں تعداد بتا رہا تھا، تعداد یہاں تک بڑھ چکی ہے کہ ہر مہینے 8,000 لوگ یورپ کے ساحلوں پر پہنچ رہے ہیں پناہ لینے کے لیے، اور صرف اکتوبر کے مہینے میں، جو گزرا مہینہ، بھی نومبر کا ڈاٹا نہیں آیا ہے، صرف اکتوبر کے مہینے میں 2 لاکھ لوگ سیریا اور عراق سے یورپ کے ساحلوں پر پہنچے پناہ لینے کے لیے۔ وہاں کا فریزنگ ٹیمپریچر آپ تصور کر سکتے ہیں، اب تو بلو فریزنگ چلا گیا۔ اب جو حالات ہیں اس میں انہیں میلوں چلنا ہے، کس طرح سے چل رہے ہیں وہ بھی آپ نے شاید ٹی وی میں دیکھا ہوگا، اور پھر ایک پناہ گاہ کی تلاش میں۔ تو اب اس سلسلے میں اسلام کچھ کہتا یا نہیں کہتا ہے؟ اس دور میں سعودی عرب نے ان پناہ گزینوں کو، سعودی عرب ہی نہیں، اس کے ساتھ 5 دیگر ممالک نے ان پناہ گزینوں کو پناہ دینے سے انکار کر کے اسلام کی رسوائی کی۔ ایک ریفیوجی نے قبول کیا ہے، ایک ریفیوجی سنگل۔ اور اس کے برعکس وہ لوگ کہ جنہیں ہم آپ بے دین کہتے ہیں، یا پھر یہ کہتے ہیں کہ وہ عیسائی ہیں، یہودی ہیں، یہ ہیں وہ ہیں، لیکن انہوں نے کیا کیا ہے وہ بھی ٹی وی پہ دکھایا جا رہا ہے۔ فن لینڈ کے پرائم منسٹر کا یہ اسٹیٹمنٹ تھا کہ ان ریفیوجیز کو میں اپنے ذاتی گھر میں جگہ دینے کے لیے تیار ہوں۔ وہ لوگ کہ جو خادم حرمین بنے ہوئے ہیں وہ تو کہتے ہیں کہ ہم ایک کو بھی پناہ نہیں دیں گے، اور نہیں دی ایک کو بھی پناہ، اور جو خادم حرمین نہیں ہے وہ پناہ دے رہے ہیں۔ جو کام مسلمانوں کو کرنا چاہیے تھا وہ مسلمان نہیں کرتے، جو غیر مسلم کر رہے ہیں وہی اصل اسلام ہے۔ ایک صلوات پڑھ دیں۔ بہرحال ان حالات کے مد نظر میں نے سوچا کہ مجھے کم سے کم اپنی ذمہ داری پر عمل کرتے ہوئے اس موضوع کا ہی انتخاب کرنا چاہیے، اور کم سے کم لوگوں کے درمیان، آپ جیسوں کے درمیان بیداری پیدا کروں، لوگوں کو اس طرف متوجہ کروں کہ یہ بہت بڑی ذمہ داری ہے کہ جسے ہمیں اور آپ کو پورا کرنا ہے۔ اب میں موضوع کا اعلان کرتا ہوں۔ دیکھیے، موضوع میرا 3 جملوں پر، 3 چیزوں پر مشتمل ہے: ہجرت، التعرف بعد الہجرت۔ اب ایک نیا موضوع ہوگا انشاءاللہ، وہ آئے گا، التعرف بعد الہجرت کیا، انشاءاللہ بیان کروں گا بعد میں۔ اور تیسرا اس کا حصہ پناہ گزینی یا ریفیوج یا اسائلم جسے آپ انگریزی میں کہتے ہیں۔ ان تینوں کے بارے میں اسلام کیا کہتا ہے، کن حالات میں ہجرت واجب ہوتی۔ یہ سب مہاجر ہیں کہ جو ہجرت کر رہے ہیں، یا ایک دور وہ آیا تھا کہ جب ہمارے سب کانٹیننٹ میں لوگوں نے ہجرت کی تھی، اس وقت ہجرت کے شرائط تھے یا نہیں تھے، ہجرت کن شرائط میں اسلامی اعتبار سے واجب ہوتی ہے، کون سے وہ شرائط، وہ حالات ہوتے ہیں کہ جب ہجرت حرام ہو جاتی ہے، کون سے وہ حالات ہوتے ہیں کہ جس میں ہجرت ضروری کرنی ہوتی ہے۔ یہی باتیں ہیں کہ جو آپ کے سامنے پیش کرنے جا رہا ہوں۔ ایک صلوات پڑھتے ہیں۔ اور آپ سے ہمیشہ کی طرح یہ توقع ہے کہ یہ مجلس ویسی نہیں ہے جس میں آپ نعرے لگا پائیں، لیکن آپ سے مجھے ہمیشہ سوائے حوصلہ افزائی کے کوئی اور چیز نہیں ملی ہے۔ ایک صلوات پڑھ دیں۔ ہمارے یہاں مجلس میں بھی فضائل بھی ہوتے ہیں، مصائب بھی ہوتے ہیں، اگر واہ ہوتی تو آہ بھی ہوتی ہے۔ آج آہ والی مجلس سن لیجئے، پھر کوئی آئے گا تو اس سے واہ والی سن لیجئے گا۔ ایک صلوات پڑھ دیا۔ اب میں آیت پڑھنے جا رہا ہوں ایک اور آپ کی خدمت میں، سورہ انفال، قرآن مجید کا 8واں سورہ، آیت نمبر 72۔ بڑی اچھی آیت نمبر بھی ہے، 72 نمبر۔ سورہ انفال کی آیت ہے، جس میں ذرا سی آیت مشکل ہے، پہلے ہی بتا رہا ہوں۔ 3 گروہوں کا تذکرہ کیا گیا ہے، اور یہ وہ دور نبوی کے 3 گروہ ہیں کہ جو اس دور میں پائے جاتے تھے۔ اسی سے ہم سیکھ لیں گے کہ اس دور میں ہجرت کرنی چاہیے یا نہیں۔
چیز معاف کیجیے گا، یہاں کوئی صاحب آ جائیں تو مجھے بار بار ادھر ہی نہیں دیکھنا پڑے گا، ادھر بھی دیکھنا۔ نعرہ حیدری، حیدری، حیدری۔ سورہ انفال قرآن مجید کا 8واں سورہ، آیت نمبر 72، 3 گروہوں کا تذکرہ۔ ارشاد ہو رہا ان الذین آمنوا وہاجروا وجاہدوا باموالہم وانفسہم فی سبیل اللہ۔ پہلا گروہ جس کا میں تذکرہ کرنے جا رہا ہوں، وہ لوگ کہ جو ایمان لائے اور جنہوں نے ہجرت کی اور جنہوں نے جہاد بھی کیا اپنے مال اور اپنی جان کے ذریعے اللہ کی راہ میں۔ یہ کن لوگوں کا تذکرہ ہے؟ پہلے میں یہ بھی بتا دوں، یہ ان لوگوں کا تذکرہ ہے کہ جو مکے سے مدینہ ہجرت کر کے آئے تھے۔ آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب انہوں نے بعثت کے بعد اپنے مشن کا آغاز کیا تو اس کے 13 برس بعد تک مکے میں رہے۔ 13 برس تک پیغمبر مکے میں تھے، تبلیغ رسالت کر رہے تھے، تبلیغ اسلام کر رہے تھے، اور اس کے بعد مکے سے جب مکے کے حالات بے انتہا پرآشوب ہو گئے تو مکے سے ہجرت کر کے مدینے آ گئے۔ یہ پہلا گروہ وہ ہے کہ جو پیغمبر کے ساتھ مکے سے مدینہ ہجرت کر کے آیا تھا، اس کا تذکرہ ہے۔ ان الذین آمنوا، بے شک وہ لوگ کہ جو ایمان لائے، وہاجروا، اور جنہوں نے ہجرت کی، وجاہدوا، اور تیسری چیز جنہوں نے جہاد کیا، باموالہم وانفسہم فی سبیل اللہ، جنہوں نے اپنے مال کے ذریعے اور اپنی جانوں کے ذریعے جہاد کیا اللہ کی راہ میں۔ دوسرا گروہ کون ہے؟ والذین آووا ونصروا، اور دوسرا گروہ وہ کہ جس نے مدینے میں ان کو پناہ دی۔ آووا کا مطلب پناہ دی، ونصروا، اور مدد کی، یعنی مدینے کے وہ لوگ کہ جو پہلے سے مسلمان ہو چکے تھے۔ یہ بھی آپ کو بتا دیں پیغمبر کی ہجرت سے پہلے ہی مدینے کے بہت سے لوگ مسلمان ہو چکے تھے، کیونکہ وہ لوگ مدینے سے مکہ اکثر آتے تھے حج کی خاطر یا پھر عمرے وغیرہ کی خاطر، اور وہاں پر آ کر کے جب انہوں نے پیغمبر اسلام کے بارے میں سنا اور ان کے پیغام کے بارے میں سنا تو ان میں سے بہت سے لوگ مسلمان ہو گئے تھے۔ یہ مدینے کے لوگ تھے، انصار تھے، انہوں نے پناہ دی ان مہاجروں کو کہ جو ہجرت کر کے مکے سے مدینے آئے تھے۔ دوسرا گروہ کون سا ہے؟ جس نے پناہ دی اور نصرت کی، مدد کی۔ تیسرا گروہ، اب یہیں پر آیت بدلتا ہے لب و لہجہ، اور آیت کہتی ان دونوں گروہوں کے بارے میں، اولئک بعضهم اولیاء بعض، ان میں سے کچھ کے ولی ہیں، کچھ لوگ کچھ کے ولی ہیں، دوست ہیں۔ ولی کا مطلب سرپرست بھی ہوتا ہے، میں مولا و ولی کی بحث میں نہیں پڑھنا چاہتا، لیکن کچھ کے دوست اور سرپرست ہیں۔ اب تیسرا گروہ اسی آیت کا، والذین آمنوا ولم یہاجروا، اور وہ لوگ کہ جو ایمان لائے مگر انہوں نے ہجرت نہیں کی مکے سے مدینے۔ کچھ لوگ ایسے تھے کہ جب حکم ہجرت آ گیا، پیغمبر نے فرمایا، حکم دیا کہ تم لوگ ہجرت کر جاؤ، خود بھی حضرت ہجرت کر گئے، لیکن کچھ لوگ مسلمان ہونے کے باوجود انہوں نے ہجرت نہیں کی۔ تو کیا ہے ان کے بارے میں قرآن کہہ رہا؟ جنہوں نے ہجرت نہیں کی تو اے مسلمانوں، اے مدینے کے مسلمانوں، ما لکم من ولایتہم من شیء، تو تمہارے اوپر ان کی کوئی ذمہ داری نہیں، ان کا خرچہ پانی، خوراک، لباس، روٹی، کپڑا، مکان دینا تمہاری ذمہ داری نہیں ہے، کیونکہ انہوں نے ہجرت نہیں کی۔ حتی یہاجروا، اگر یہ ہجرت کر جائیں تب تمہارے اوپر ان کی ذمہ داری ہوگی۔ یہ تو دو گروہ آپس میں ایک دوسرے کے ولی ہیں، ذمہ دار ہیں، سرپرست ہیں، لیکن جنہوں نے ہجرت نہیں کی ان کے یہ سرپرست نہیں ہیں۔ اب آگے کی بات، وَإِنِ اسْتَنْصَرُوكُمْ فِي الدِّينِ فَعَلَيْكُمُ النَّصْرُ، لیکن یہی ہجرت نہ کرنے والے مسلمان اگر تم مدینے والوں سے مدد مانگے
تو تمہارے اوپر واجب ہوگا کہ تم ان کی مدد کرو دین کے مسئلے میں. مدد کس چیز میں مانگے؟ دین کے مسئلے میں. تو تم پر واجب ہوگا کہ تم ان کی مدد کرو. الا علی قوم بینکم و بینہم میثاق، صرف ایک صورت میں تم پر مدد کرنا واجب نہیں ہوگا، جب تمہارے درمیان اور مکہ، مثلا کہہ رہا ہوں مکہ کے مشرکین کے درمیان کوئی معاہدہ، عہد، کوئی میثاق ہو چکا ہو کہ ہم تمہارے داخلی معاملات میں نہیں بولیں گے، تو اس صورت میں ان مسلمانوں کی مدد کرنا بھی تم پر واجب نہیں رہ جائے گا. آیت میں نے اس لیے پڑھی کہ یہاں پر 3 گروہوں کا تذکرہ کیا گیا، ایک مہاجرین کا، ایک پناہ دینے والوں کا، اور ایک وہ کہ جو مسلمان ہوئے مگر انہوں نے ہجرت نہیں کی. ان تینوں گروہوں کی ضرورت ہے. ہمیں سمجھنا ہے کہ کن حالات میں ہجرت کرنی پڑتی ہے اور ہجرت نہ کی جائے تو کیا ہوتا ہے. ایک صلوات پڑھیں. آپ نے تسلی سے آیت سنی، اس کا ترجمہ سنا، اس کے لیے بہت شکریہ. لیکن اب آگے چلتے ہیں، اس سے کچھ نتیجہ نکالنا چاہتے ہیں. نتیجہ یہ ہے کہ دیکھیں یہاں پر پہلے اور تیسرے اگر گروہ کو لیا جائے، صرف ایک چیز کا فرق ہے. ایمان لایا تھا پہلا گروہ بھی اور تیسرا گروہ بھی، لیکن فرق کس بات کا ہے کہ پہلے گروہ نے ہجرت کر لی اور تیسرے گروہ نے ہجرت نہیں کی. ہجرت نہیں کی تو ان کا کیا حال ہوا، یہ ابھی بتاتے ہیں آپ کو کہ کیا حال ہوا، یہی بتانے جا رہا ہوں. ان میں سے بہت سے لوگوں کو جو مکے میں رہ گئے تھے، ان کو جب جنگ بدر ہوئی تو زبردستی کفار مکہ، کفار قریش انہیں زبردستی مسلمانوں کے خلاف لڑنے کے لیے لے آئے، اور اب ان آنے والوں کو جنگ کرنی پڑی. اور جنگ کرنے کے دوران ان میں سے بہت سے مارے بھی گئے. وہ مسلمان ہوتے ہوئے مسلمانوں کے خلاف لڑے اور مارے بھی گئے. جب مارے گئے تو ان کے بارے میں بھی ایک آیت آئی، سورہ نساء کی 97 نمبر آیت. ایک صلوات پڑھیں ہم. اس سے پہلے کہ میں آیت پڑھوں، بات اور زیادہ کمپلیکس نہ ہونے پائے، ذرا زیادہ اور گنجلک نہ ہونے پائے، کیونکہ آیت ذرا سے 3 گروہ یہ سب باتیں ہو رہی، میں پہلے نتیجہ ہی نکال لیتا ہوں. آج کی سچویشن سے تطبیق کرتا ہوں. 3 گروہوں کی تطبیق. ایک گروہ ہجرت کر کے آیا، پہلا گروہ مدینے میں آ کر بسا، لیکن مدینے میں صرف بسا نہیں، اگلے ہی سال اس نے مدینے میں ایک حکومت بنائی، تمام مسلمانوں نے مل کر. اگلے سال حکومت بن گئی تھی، اسلامی حکومت تھی، اور جناب ختمی مرتبت حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اس کے رہبر تھے، اور ان کی زیر سرپرستی یہ اسلامی حکومت تھی. حاکم وقت وہی تھے، سب سے پہلے اسلامی حاکم کہہ لیں. ویسے تو انبیاء اور بھی ہوئے، لیکن اسلام آنے کے بعد، پیغمبر کے آنے کے بعد، آخری نبی کے آنے کے بعد یہ پہلی حکومت ہے اسلامی جو بنی. اس حکومت کے اوپر اب کیا چیز واجب ہو گئی کہ یہ جن لوگوں نے ہجرت نہیں کی ان کی تو ذمہ داری کھانے پینے کی نہیں ہے، روٹی کپڑے و مکان کی نہیں ہے، لیکن اگر وہ دین کے مسئلے میں مدد مانگے وہی مسلمان، تو ان کو مدد کرنی پڑے گی. آئیے تطبیق کر لیتے ہیں. آج بھی دنیا میں بہت ساری دعویٰ کرنے والی اسلامی حکومتیں ہیں جو کم سے کم دعویٰ کرتی ہیں کہ ہماری اسلامی حکومت ہے. ان اسلامی حکومتوں کا فریضہ کیا ہے اس آیت کی روشنی میں؟ فریضہ یہ ہے کہ جو لوگ کسی ملک میں پھنسے ہوئے اور ہجرت نہیں کر سکتے، فی الحال یہ مان لے کہ ہجرت نہیں کر سکتے، آگے بتائیں گے ہجرت کی کیا شرائط ہیں، لیکن مان لیا کہ پھنسے ہوئے ہیں اور وہاں سے نکل نہیں سکتے، ہجرت نہیں کر سکتے، تو اس صورت میں اس اسلامی حکومت کا کیا فریضہ بنتا ہے؟ اب میں آپ سے پوچھتا ہوں، اس دنیا میں بہت ساری تو دعویٰ کر رہا ہوں میں، دعویٰ کرتے ہیں بہت سے کہ اسلامی ہے، ورنہ تو مسلمانوں کی حکومت ہے، اسلامی تو ایک ہی ہے. مسلمانوں کی حکومت بہت سی ہے، سب دعویٰ کر رہے ہیں. ان میں سے ایک خاص طور سے سعودی عرب کیا کہتا ہے؟ ہم خادم حرمین شریفین. ان کا کیا فریضہ بنتا ہے کہ جو لوگ ہجرت نہیں کر سکتے، پھنسے ہوئے ہیں، ان کی مدد کرے دین کے مسئلے میں.
میں دور کی بات نہیں کرتا، جس ملک سے میں خود آیا ہوں وہاں پر ایسے بہت سے واقعات ہوئے، جب سے سعودی عرب میں یہ مملکت قائم ہوئی اس کے بعد سے ایسے بہت سے موقع آئے کہ جب ہمیں مدد کی ضرورت تھی باہری، لیکن کسی ایک مسلمان ملک نے ہمارا ساتھ نہیں دیا۔ ہندوستان میں بابری مسجد گرائی گئی، کتنے لوگ مارے گئے، ہزاروں کی تعداد میں، لوگ کہتے ہیں لاکھ تک بھی شاید پہنچ گئی تھی تعداد، مارے گئے، ہر گاؤں، ہر قریے، ہر بستی، ہر شہر میں مارے گئے۔ اس وقت ایک مسلمان ملک نے آ کر کے ان کا ساتھ نہیں دیا۔ دین کا مسئلہ تھا، کوئی اور مسئلہ نہیں، کھانا کپڑا نہیں مانگ رہے تھے، کم سے کم یہ کہنا تھا کہ ہم تمہارے ساتھ ہیں، لیکن کسی نے بھی آ کر کے یہ نہیں کہا کہ ہم تمہارے ساتھ ہیں۔ تو اس سے یہ پتا چلا کہ صرف جو ہے حکومت اسلامی بنا لینا یا یہ کہنا کہ ہماری حکومت اسلامی ہے، یہ کافی نہیں ہے، اس کے کچھ ذمہ داریاں، اس کے کچھ فرائض ہوتے ہیں۔ اگر وہ پورا نہیں کیا تو اسلامی حکومت صرف دعوی دعویٰ ہوگا، اس کی کوئی حقیقت نہیں ہوگی۔ ایک صلوات۔ دوسرا نتیجہ نکال لیں، جب پیغمبر کا حکم آ گیا کہ تم لوگ ہجرت کرو، اور مسلمانوں نے بہت سو نے ہجرت کی اور آ گئے وہ مکہ سے مدینہ، لیکن کچھ مسلمان مکہ میں رہ گئے، انہیں اپنے گھر سے بڑا پیار تھا، انہیں اپنی کھیتی سے بڑا پیار تھا، انہیں اپنے اونٹوں اور گوسفندوں سے بڑا پیار تھا، گھر بار وطن کون چھوڑے، وہیں رک گئے۔ وہیں رک گئے تو کیا حشر ہوا، ابھی آیت میں پڑھتا ہوں، لیکن اتنا سمجھ لیجئے کہ پھر کہہ دیا گیا کہ ما لکم من ولایتہم من شیء، تمہارا ان سے کوئی لینا دینا نہیں رہ گیا۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ ہجرت جب واجب ہو جائے تو واجب فوری بھی ہوتی ہے، یعنی فوراً ہجرت کرنی ہے، اس میں کچھ سوچنا نہیں ہے۔ ہجرت کے جب حالات و شرائط پیدا ہو جائے تو ہجرت کرنی ہی کرنی ہے، کوئی اس میں تأمل کی گنجائش نہیں رہ جاتی۔ یہ ایک نتیجہ اور نکل آیا۔ آگے چلتے ہیں، جس آیت کا وعدہ کر رہے تھے آپ سے۔ آج کی بحث تھوڑی سی آیت اور قرآن اس میں تھوڑا ہے، تو آپ کو ایسی لگے گی کہ یہ مشکل صلوات پڑھ دیں آپ۔ جو لوگ رہ گئے مکے میں اور جنہوں نے ہجرت نہیں کی، ان کے بارے میں قرآن مجید کہہ رہا ہے کہ جب وہ جنگ بدر میں لڑنے کے لیے آئے مسلمانوں سے اور مارے گئے تو ان کی روح قبض کرنے سے پہلے ملائکہ نے ان سے بات چیت کی۔ ملائکہ نے ان سے بات چیت کی۔ سورہ نساء آیت نمبر 97، ان الذین توفاہم الملائکۃ ظالمی انفسہم قالوا فیما کنتم قالوا کنا مستضعفین فی الارض قالوا الم تکن ارض اللہ واسعۃ فتہاجروا فیہا۔ جس وقت وہ مرنے لگے جنہوں نے ہجرت نہیں کی تھی اور وہ پھر کفار کے لشکر میں آئے تھے، وہ مسلمان جب مرنے لگے تو ان سے ملائکہ نے پوچھا، وہ بھی موت کے فرشتوں نے پوچھا۔ کیا پوچھا؟ فیما کنتم، آخر کیا ہوا تھا، تم کن حالات میں تھے؟ جواب دیا، کننا مستضعفین فی الارض، ہم تو اپنی سرزمین پر اپنے مکہ میں بہت زیادہ کمزور بنا دیے گئے تھے، ہم بڑے مظلوم تھے۔ جب مظلومی کی دہائی دی تو ملائکہ نے پوچھا، الم تکن ارض اللہ واسعۃ فتہاجروا فیہا، کیا اللہ کی سرزمین بہت بڑی نہیں تھی کہ تم کہیں ہجرت کر جاتے، کہیں چلے جاتے، لیکن تم نہیں گئے۔ تو اب کیا ہے؟ اولئک فاولئک مأواہم جہنم، ایسے لوگوں کا ٹھکانہ جہنم ہوگا، وساءت مصیرا، اور وہ بدترین ٹھکانہ ہوگا۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ ہجرت کی شرائط و حالات اگر پیدا ہو جائیں اور انسان ہجرت نہ کرے تو جہنمی بن جاتا ہے، ایمان ہوتے ہوئے بھی جہنمی بن جاتا ہے۔ قرآن کہہ رہا ہے، میں اپنی طرف سے نہیں کہہ رہا۔ اب ایک قرآن نے استثناء کی ہے اس حکم سے، وہ میں بعد میں پیش کرتا ہوں، پہلے آپ صلوات پڑھتے ہیں۔
پھر لوٹتے ہیں ہم سورہ انفال کی آیت نمبر 73 کی طرف. 3 گروہوں کا تذکرہ کیا کہ بھائی تم یہ کرو، اگر وہ مدد مانگے تو تم مدد دو. اگر یہ سب نہیں ہوا، 3 گروہوں کا تذکرہ کیا اور اس کے بعد کہا کہ اگر وہ ہجرت نہ کرنے والا گروہ مدد مانگے تو تم مدد کرو. اگر نہیں ہوا، اب 97 یہ 72 کے بعد 73 نمبر آیت میں کہا جا رہا الا تفعلوا، اگر تم ایسا نہیں کرو گے تکن فتنۃ فی الارض وفساد کبیر، تو اس دنیا میں بہت زیادہ فتنہ پھیلے گا اور بہت زیادہ فساد پھیلے گا. اگر تم نے ان کی مدد نہیں کی، اگر تم نے اس آیت پر عمل نہیں کیا، اگر تم نے اس حکم پر عمل نہیں کیا تو اس دنیا میں بہت فساد پھیلے گا. سمجھ رہے ہیں آپ؟ 3 گروہ کون کون سے تھے؟ جنہوں نے، ایک نے تو ہجرت کی تھی، ایک نے پناہ دی تھی. اس پناہ والے پر بھی ذرا سا غور کیجئے کہ پناہ جن دی، جن کی تعریف کر رہا ہے قرآن، تو پناہ دینے پر کر رہا ہے یا نہیں یوں ہی بس تعریف کر رہا ہے؟ ایمان لانے پر تعریف نہیں کر رہا ہے، بلکہ کہہ رہا ہے والذین آووا ونصروا، جنہوں نے پناہ دی اور مدد کی، ان کی تعریف کر رہا ہے قرآن. اس کا مطلب یہ ہوا کہ جب تم، یعنی آج کے ملکوں سے یہ خطاب ہے گویا، آج کے مسلمانوں سے، مسلمان ملکوں سے، کہ جب تم پناہ دو گے تب مومن کہلاؤ گے. ورنہ اس دور میں بھی اگر چل کے سب مہاجرین آتے مکہ سے مدینہ اور مدینہ والے پناہ نہ دیتے، مدد نہ کرتے، تو کیا ان کا آنا کوئی کام کا ہوتا؟ واپس لوٹنا پڑتا انہیں، اور پھر کہیں کے نہ رہتے، کیونکہ مکہ میں بھی اپنا گھر بار چھوڑ کے آئے تھے. تو اب ضروری یہ ہے کہ یہ پناہ دینے والے بھی پناہ دیں. صرف یہ نہیں ہو سکتا کہ وہ پناہ مانگ تو رہے ہیں اور یہ پناہ نہ دیں. پناہ دینا بھی ایمان کی نشانی ہے. ایک صلوات پڑھیں آپ. آج کی مجلس تھوڑی سی تمہیدی بھی ہے، یہ بھی آپ سمجھ لیں، کیونکہ ہمیں کل کی مجلس میں اور پرسوں کی مجلس میں اس کا سب کا کام پڑے گا. دیکھیے اسلام میں 3 ہجرتیں ہوئیں. دور پیغمبر کی میں بات کر رہا ہوں. دور پیغمبر میں 3 ہجرتیں ہوئیں. ان ہجرتوں کو بھی مد نظر رکھنا پڑے گا، کن حالات میں اور کیسے ہوئیں. پہلی ہجرت جس کا میں نے تذکرہ کیا، یہ بتا دیں آپ کی خدمت میں کہ جس وقت جناب ابو طالب کا انتقال ہو گیا تو پیغمبر کا وہ تنہا محافظ ختم ہو گیا. جناب ابو طالب پیغمبر اور کفار مکہ کے درمیان ایک سپر کی طرح کام کرتے تھے، ایک ڈھال تھے جو پیغمبر کو بچاتے تھے. اور اس کے بعد وہ ڈھال ہٹ گئی تو ان کے اوپر اتنے مظالم ہوئے پھر پیغمبر پر کہ دھیرے 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 ہجرت کی بات آنے لگی کہ اب یہاں سے کہیں چلے ہی جائیں ہم لوگ. اس وقت پیغمبر نے ابھی خود ہجرت نہیں کی، چند مسلمانوں کو اجازت دی کہ تم لوگ یہاں سے ہجرت کر جاؤ، اور تم لوگ ہجرت کر کے حبشہ چلے جاؤ. حبشہ وہ ملک تھا جہاں پر عیسائیوں کی اکثریت تھی اور بادشاہ بھی عیسائی تھا، نجاشی. وہاں چلے جاؤ، وہاں پر پناہ لے لو. میں اس لیے پڑھ رہا ہوں یہ سب کہ آپ نے بھی اس ملک میں، آپ میں سے بہتوں نے اس ملک میں ریفیوج اور اسائلم لیا ہوا ہے، اور اسائلم لیا ہے، اور یہاں پر بھی جو اکثریت ہے وہ عیسائیوں کی، انہوں نے آپ کو پناہ دی. یا آج کے دور میں وہ لوگ کہ جو سیریا اور عراق سے نکل کے آ رہے ہیں اور یورپ میں پناہ لے رہے ہیں، تو یورپ کی اکثریت عیسائی ہے. پیغمبر نے بھی کہا تھا اپنے دور میں کہ تم لوگ یہاں سے نکلو اور حبشہ میں پناہ لے لو. تو یہ ایک ہجرت تھی، ہجرت پہ حبشہ. پھر خود پیغمبر نہیں گئے، اب یہ اللہ کی مصلحت اور پیغمبر جانے کی کیا وجہ تھی. لیکن کچھ عرصے کے بعد حالات اور پرآشوب ہو گئے، مکے میں اور زیادہ ستایا جانا شروع کر دیا گیا، اور جب مظالم بے انتہا بڑھ گئے اور اب پیغمبر کی جان بے انتہا خطرے میں ہو گئی، تو اب آپ نے بھی ہجرت فرمائی. یہ ہجرت کون سی ہے؟ مکہ سے مدینہ. ایک ہجرت اور ہوئی،
جب فتح مکہ ہو گئی سن 8 ہجری کی بات، جب فتح مکہ ہو گئی تو فتح مکہ کے بعد بھی کچھ مسلمانوں نے مکہ سے مدینہ ہجرت کی ہے، جو وہ لوگ تھے کہ جو پھنسے ہوئے تھے لیکن جنگ بدر میں لڑنے نہیں آئے تھے، عذر شرعی رکھتے تھے، مجبوراً کسی وجہ سے، کسی کی طبیعت خراب تھی، کسی کا بڑھاپا تھا، کسی کے پاس سواری نہیں تھی اور ہجرت نہیں کر پا رہے تھے، کوئی قید تھا ان میں سے اور ہجرت نہیں کر پا رہا تھا۔ تو 3 ہجرتیں ہو گئیں، غور سے سنیں آپ۔ ایک ہجرت کون سی؟ مسلمانوں کی ہجرت عیسائی ملک کی طرف۔ ایک ہجرت کون سی؟ مسلمانوں کی ہجرت مسلمانوں کی طرف۔ اور پھر تیسری ہجرت تقریباً دوسری ہجرت کی طرح، لیکن فرق صرف اتنا کہ وہ فتح مکہ کے بعد ہوئی۔ مسلمانوں کی ہجرت مسلمانوں کی طرف اس وقت کے جب اسلامی حکومت بن چکی تھی اور پیغمبر حاکم بن چکے تھے۔ یہ 3 گروہ ہو گئے۔ اب ایک بات جو کہنا چاہ رہا ہوں نقطے کی ہے، وہ غور سے سنیں آپ، اور وہ یہ کہ آپ اگر تاریخ اسلام کا مطالعہ کریں تو تاریخ اسلام میں آپ کو یہ بات ملے گی کہ جب تک مسلمان مکے میں تھے، خود حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی جس وقت تک مکے میں تھے مسلمانوں پر مظالم کے پہاڑ توڑے جاتے تھے۔ آپ میں سے بہت سو نے شاید، وہ اب تو فلم کی شکل میں بھی دکھایا جاتا ہے، جناب عمار، جناب یاسر، جناب سمیہ اور اس طرح کے افراد، جناب بلال، جناب خباب ابن ارت، اس طرح کے افراد کی مصیبتیں شاید آپ نے دیکھی ہوں کہ انہیں کس طرح سے اذیتیں دی جاتی تھی۔ کیسی اذیت؟ ایک کا تذکرہ کر رہا ہوں، جناب خباب ابن ارت کا۔ خباب ابن ارت ایک غلام تھے، ایک عورت کے غلام تھے۔ ان کی جو ملکہ تھی وہ اس کے بہت سارے شاید بزنس تھے، ان میں سے ایک لوہے کا تھا۔ خباب لوہار تھے لیکن سلیو تھے، غلام تھے۔ پھر خباب کو پتا چلا کہ اسی مکے میں ایک نبی مبعوث ہوا ہے، پیغمبر کی خدمت میں گئے، آیات قرآنیہ سن کر کے مسلمان ہو گئے۔ ان کے اسلام کی خبر ان کی ملکہ کو ہو گئی۔ ملکہ شدت سے اسلام کی مخالف تھی اور وہ خباب سے چڑھنے لگی، جلنے لگی۔ اگر خباب اپنے وقت میں سے کچھ وقت نکال کر کے فرصت کے وقت پیغمبر کی باتیں جا کے سنتے تھے تو وہ آگ بگولا ہو جاتی تھی، یہاں تک کہ ایک روز اس نے وہی جلتی ہوئی سلاخ جو بھٹی میں جلائی جا رہی تھی، جو آگ بن چکی تھی، وہی سلاخ خباب کے سر میں چبھا دی۔ سوچئے کیسی اذیت ہوئی ہو۔ اس ایسی اذیتوں کے بعد خباب گئے پیغمبر کے پاس۔ لکھا ہوا ہے کہ اس وقت پیغمبر کعبے کی دیوار کے سائے میں لیٹے ہوئے آرام فرما رہے تھے۔ خباب پہنچے اور خباب نے جا کے سلام کیا، اور سلام کرنے کے بعد پیغمبر سے کہا کہ کیا اب بھی آپ ہمیں حق دفاع نہیں دیں گے؟ کم سے کم ہمیں سیلف ڈیفنس کا تو حق دیجئے کہ ہم اپنا دفاع کر سکیں۔ پیغمبر نے اس وقت تک کسی مسلمان کو سیلف ڈیفنس کا حق ہی نہیں دیا تھا، یعنی اگر ظالم تمہیں مار رہا ہے تو اس ظالم کا ہاتھ بھی نہ پکڑو، مار کھاؤ۔ اگر تمہیں اذیت دی جا رہی تو خاموشی سے اذیت سہو، یہ تھا پیغمبر کا حکم۔ جب خباب نے یہ کہا کہ کیا اب بھی آپ ہمیں خود دفاع کا یا سیلف ڈیفنس کا حق نہیں دیں گے، لکھا ہوا کہ پیغمبر لیٹے تھے، اٹھ بیٹھے۔ خود خباب کہتے ہیں کہ ان کی آنکھیں غضب کے مارے سرخ ہو گئیں اور فرمایا تم سے پہلے کی امتوں کا حال سنو گے، یعنی پہلے انبیاء جو ہو چکے ان کی امتوں کا حال سنو گے؟ ان کی امت کے لوگوں کے سامنے ان کی قبریں بنائی جاتی تھی اور ان قبروں میں آگ جلائی جاتی تھی اور آگ میں انہیں زندہ ڈال کے اوپر سے قبر بند کر دی جاتی تھی، لیکن وہ صبر کرتے تھے۔ پھر لوہے کی کنگھیاں بنائی جاتی تھی، بڑی بڑی کنگھیاں، کانٹے، اور ان کے جسم سے گزار دیے جاتے تھے مگر وہ اف نہیں کہتے تھے۔
یہ سب سنا خباب نے اور پھر معذرت کرتے ہوئے پیغمبر کی خدمت سے واپس آ گئے. یعنی ابھی بھی پیغمبر نے سیلف ڈیفنس کا حق نہیں دیا. تو کل ملا کر کے جب تک پیغمبر مکے میں تھے سیلف ڈیفنس کا حق نہیں دے رہے تھے. لیکن یہ بات میں نے کیوں پڑھی آپ سمجھیں. لیکن جب سختیاں اور بڑھتی گئی جب جان ہی خطرے میں پڑ گئی, ان مسلمانوں کا وجود خطرے میں پڑ گیا, تو اب پیغمبر نے ہجرت کی اجازت دی. اس سے ایک نتیجہ نکال لیے, بہت اہم نقطہ ہے, اور وہ اہم نقطہ یہ ہے کہ جب تک اچھا مسلمان وہاں پر سیلف ڈیفنس کا حق مانگ رہے تھے, یعنی یہ کہ ہاتھ میں تلوار اٹھائیں, تلوار اٹھا کے ہم بھی ان سے لڑیں, جنگ ہو جائے کم سے کم. ہم جتنے بھی ہیں 70 80 100 200 ہم ہاتھ میں تلوار اٹھائیں اور ان سے لڑ لیں, جو ہونا ہوگا ہو جائے ایک دن. لیکن پیغمبر اجازت نہیں دے رہے, بار بار. آخر میں اجازت دی بھی تو کس چیز کی؟ ہجرت کر جاؤ. نتیجہ جو میں نکالنے جا رہا تھا, غور سے سنیں. اسلام کا حکم, اسلام کا نظریہ کہ جب تک ہجرت سے کام چلے تب تک کسی مسلمان کو ہاتھ میں تلوار نہیں اٹھانی چاہیے. میں سمیٹ کے سب کہوں کہ ہجرت قائم مقام جنگ ہے, یعنی ہجرت جگہ لیتی ہے جنگ کی. اسی سے یہ بھی ثابت کرنا چاہتا ہوں کہ ہجرت کی وجہ سے انسان جنگ سے بچ سکتا ہے. اگر اسلام دین صلح و آشتی ہے, اسلام پیس کا ریلیجن ہے, تو اسلام ہی یہ کہے گا کہ ہجرت کر جاؤ مگر ہاتھ میں تلوار نہ اٹھاؤ, اسلحہ نہ اٹھاؤ. ایک صلوات ہجرت کر جائے انسان مگر اسلحہ نہ اٹھائے. کیا یہی کر رہے ہیں آج کے مسلمان؟ میں تو آپ کے سامنے اصل اسلام پیش کر رہا ہوں, اور دیکھتے جائیے مسلمانوں کا رویہ اور ان کے عمل کو دیکھتے جائیے, اصل اسلام سے ملاتے جائیے. اب تک جو میں نے آپ کے سامنے پڑھا وہ قرآن تھا یا پھر تاریخ اسلام. ایک بات اور سمیٹ کے کہوں, یاد رکھیے گا, بہت نکتے کی بات ہے. ہجرت اور تقیہ, کبھی آپ کی خدمت میں یاد ہوگا ہم نے تقیہ پہ بھی کچھ مجلسیں پڑھی تھی, شاید آپ کو یاد ہو. تقیہ تب ہوتا ہے, غور سے سنیے گا, ہجرت اور تقیہ میں کیا فرق ہے, اور پھر جنگ کا. اسلام جیسا میں نے سمجھا, تقیہ اس وقت ہوتا ہے کہ جب انسان کی جان خطرے میں, اور ہجرت اس وقت ہوتی ہے جب انسان کا ایمان خطرے میں, اور جنگ تب ہوتی ہے کہ جب انسان کی جان اور ایمان دونوں خطرے میں. ایک صلوات پڑھ دیں. یہ بہت آپ خوب مطالعہ کر لیجئے, اور خوب مطالعہ کرنے کے بعد میں نے جو نتیجہ آپ کو 2 جملے میں دیا ہے, یہ بہت مطالعہ کرنے کے بعد ایک نتیجہ نکالیں گے آپ. آپ دیکھیے تقیہ کی ساری روایات یا آیات حتی کب تقیہ کیا گیا؟ جب جان خطرے میں تھی, انسان نے اپنا عقیدہ چھپا لیا, جان بچا لی. لیکن جب ایمان ہی خطرے میں پڑ جائے, جو سب سے بڑی نعمت ہے, تو پھر اب انسان ہجرت کر جائے, ایمان کو بچائے, ایسی جگہ چلا جائے جہاں ایمان بچ سکے, جہاں اسلام بچ سکے, جہاں عقیدہ بچ سکے, جہاں فیتھ بچ سکے. اور اگر دونوں ہی چیز خطرے میں پڑ جائیں تو اب پھر کیا رکھا ہے پھر اس دنیا میں, ہے نا؟ تو پھر اب وہ موقع آتا ہے, مجبوری ہے, لاسٹ ریزارٹ کا نام ہے جنگ. اسلام مجبوری ہے جنگ, ورنہ جنگ کے لیے اسلام نے نہیں کہا. مرحلے اول میں کب کہا گیا اسلام میں؟ آپ دکھائیے مجھے کہ جنگ کے لیے کہا گیا. آئیے اب میں پھر لوٹتا ہوں. میں نے کہا تھا آج کی مجھے تھوڑی ادھر جائے گی, تھوڑی ادھر جائے گی. کیا کریں, بہت کوشش کی اسٹرکچر کچھ ایسا بنے کہ جو آسان تر ہو, لیکن نہیں بنا پائے ہم. ایک صلوات پڑھیں آپ. ان لوگوں کی بات کرتے ہیں کہ جو لوگ
ان الذین توفاہم الملائکۃ، تھوڑا سا بس ایک 2-4 منٹ اور ہے مشکل، اس کے بعد آسان سب ہو جائے. ان الذین توفاہم الملائکۃ ظالمی انفسہم، وہی سورہ نساء کی 97 نمبر آیت کہ وہ لوگ کہ جن کی روحیں ملائکہ نے قبض کی اور ان سے پوچھا فیما کنتم، تم کن حالات میں تھے؟ جواب کیا دیا؟ کننا مستضعفین فی الارض، ہم تو مستضعف تھے زمین پر. ٹھیک ہے، مستضعف کون، یہ ابھی پیش کرنے جا رہا ہوں. یہ مستضعفی کا یہ بحث بھی چونکہ اس آیت میں آ گئی ہے اس لیے کر رہا ہوں کہ آپ کے لیے بھی مددگار ہوگی. آج ہی اتفاق سے ہمارے انوار بھائی سے بات ہو رہی تھی، میں سوچنے لگا اس کا انشاءاللہ شام کو جواب دوں گا. ایک صلوات پڑھ دیں آپ. مستضعف، انہوں نے کہا دہائی کیا دی ان مرنے والوں نے، ہم تو مستضعف تھے. فرشتوں نے کہا نہیں، مستضعف ہوتے، مستضعف نہیں تھے، تم ہجرت کر سکتے تھے. الم تکن ارض اللہ واسعۃ فتہاجروا فیہا، کیا اللہ کی سرزمین بہت وسیع نہیں تھی کہ تم اس میں ہجرت کر جاتے، کہیں چلے جاتے، اپنا عقیدہ بچاتے؟ تمہیں کم سے کم مسلمانوں کے خلاف تو نہیں آنا پڑتا لڑنے کے لیے. لیکن آیت یہیں پر ختم نہیں ہوئی. آیت آگے کہتی ہے الا المستضعفین من الرجال والنساء والولدان لا يستطيعون حیلۃ ولا يهتدون سبیلا. وہ لوگ لیکن معاف ہیں. ابھی میں نے بتایا تھا ان کا ٹھکانہ، وہ مستضعف نہیں تھے، ان کا ٹھکانہ بھی کیا ہے؟ جہنم. لیکن وہ لوگ واقعا مستضعف ہیں کہ جو مردوں میں ہیں، عورتوں میں ہیں، بچوں میں ایسے مستضعف ہیں جو بیچارے ہجرت نہیں کر سکتے، بیچارے ہجرت نہیں کر سکتے. لا یستطیعون حیلۃ، ان کے پاس کوئی چارہ نہیں ہے، کبھی سواری نہیں ہے، کبھی مال نہیں ہے، کبھی صحت ایسی نہیں ہے کہ وہ ہجرت کر سکیں، نہیں کر سکتے ہجرت. یہ ایسے لوگ ہیں. آگے قرآن کہہ رہا ہے ان لوگوں کے لیے کہہ رہا ہے فعسا، اللہ ان قریب ہے کہ ایسے لوگوں کو معاف کر دے. یعنی کل ملا کے بشارت دی جا رہی کہ ایسے لوگوں کو اللہ معاف کر دے گا جو بیچارے ہجرت کرنے پر قادر نہیں ہیں. سمجھ رہے ہیں؟ کسی نہ کسی وجہ سے. اب جو بات میں کہنا جا رہا ہوں وہ مستضعفین کے بارے میں تھوڑی سی بات آج، کیونکہ شاید آپ نے یہ ٹرم نہ سنی ہو اور بہت اہم ہے، ہم سے اور آپ سے متعلق ہے. دیکھیں مستضعف 2 طریقے کے ہوتے ہیں. ایک مستضعف جس کا میں نے ابھی تذکرہ کیا، 2 طرح کے ہیں. ایک جس کا تذکرہ کیا کہ مالی یا عقلی یا جسمانی حساب سے بیچارے بہت زیادہ کمزور ہیں، ہجرت نہیں کر سکتے، ہجرت نہیں کر سکتے. دوسرے مستضعف وہ ہیں کہ جن کا تذکرہ احادیث اور روایات میں کیا گیا ہے. وہ کون سے مستضعف ہیں؟ جو عقلی اعتبار سے کمزور لوگ، عقلی اعتبار سے بیچاروں کے پاس اتنی عقل نہیں ہے کہ وہ فیصلے کر سکیں. بڑے سادہ لو لوگ ہیں، بڑے سمپل لوگ ہیں، اتنی صلاحیت نہیں ہے کہ وہ بڑے فیصلے کر سکیں. وہ بڑے فیصلے بھی کون سے؟ حق اور باطل کے درمیان، حق اور باطل کے درمیان وہ فیصلہ نہیں کر پاتے یہ صحیح ہے یا یہ صحیح. ان کے سامنے دنیا کے ہزاروں ریلیجن ہیں، ہزاروں فیت ہیں، ان کے سامنے ہزاروں فرقے ہیں کہ جو الگ الگ فیت رکھتے ہیں. وہ بیچارے اتنی عقل نہیں رکھتے کہ ان کے بیچ طے کر پائیں یہ حق پر ہے یہ ہے. ان کا کیا ہوگا؟ اکثر آپ لوگ ایسا سوال پوچھتے ہیں، اس لیے میں یہاں تک لایا. اکثر سوال پوچھتے ہیں کہ یہ بتائیے مولانا کہ وہ لوگ جب بیچارے اسی ملک میں رہ رہے ہیں اور نیک کام کرتے ہیں، برے کام نہیں کر رہے ہیں، نیک ہیں، بڑی چیریٹی کر رہے ہیں، بڑے ڈونیشن دے رہے ہیں، بہت صدقہ خیرات سب کچھ کر رہے ہیں، لیکن بس مسلمان نہیں ہیں، کسی خرافات میں کسی برے کام میں بھی نہیں ہے، مسلمان نہیں ہے. ان بیچاروں نے کیا ایسا جرم کیا ہے؟ چاہے اس ملک میں ہو چاہے افریقہ کے لوگ دعائی دیتے ہیں کہ افریقہ کے جنگلوں میں جو لوگ موجود ہیں ان تک تو اسلام پہنچا نہیں، ان تک تو حق کا پیغام پہنچا نہیں، ان تک تو کوئی قرآن دینے گیا نہیں. تو ان بیچاروں کو روز قیامت کس سزا میں اللہ تعالیٰ جہنم میں ڈال دے گا؟ کیوں ڈال دے گا بھائی؟ اکثر پوچھتے ہیں آپ لوگ.
تو آپ کو بتائیں واقعاً اللہ ایسا نہیں کرنے والا ہے، کیوں ڈال دے گا بھائی؟ دیکھیے میں نے جتنا سمجھا اسلام کو، جتنا مطالعہ کر کے، جہنم میں وہ لوگ جائیں گے، یہ بھی سمجھ لیے بہت قاعدے سے، وہ لوگ جہنم میں جائیں گے جو حق کا پیغام سننے سمجھنے کے بعد بھی اسے ٹھکرا دیں گے، جو ساری سچائی جانتے ہوئے بھی کہیں گے کہ ہم نہیں مانیں گے، اور اپنی اردو میں کہیں جو ڈھیٹ ہوں گے، جو ڈھیٹ ہوں گے اور زبردستی بغیر کسی وجہ کے، سب کچھ سمجھ میں آ رہا ہے، سب دکھ رہا ہے، 2 2 4 ہوتا ہے، لیکن کہیں گے نہیں ہم 5 مانیں گے، اور اڑے رہیں گے 5 ہی مانیں گے، ایسے لوگوں کو ہی قرآن کہہ رہا ہے کافر ہیں، یہی کافر ہیں۔ کفر کا لفظ کئی جگہوں پر قرآن نے الگ الگ معنی میں استعمال کیا، جا کے دیکھیا۔ ان کو اللہ تعالیٰ جہنم میں ڈالے گا، صحیح بھی ہے، بنتا بھی، حق بھی بنتا ہے کہ تم مان ہی نہیں رہے تھے، تمہیں سامنے کی بات بتائی جا رہی تھی لیکن تم نہیں مان رہے تھے، لیکن دوسری طرف ادھر تو چلے گئے سب جہنم میں کہ جو ہٹ دھرمی دکھا رہے ہیں، دوسری طرف آپ قرآن پڑھیں یا حدیث پڑھیں، یہ طے بات ہے کہ جنت میں جانے کے لیے ایمان کی ضرورت ہے۔ جنت میں جو جائیں گے وہ مومن ہوں گے، اور ایمان کی تعریف آپ جانتے ہیں مجھ سے زیادہ۔ دیکھیے اللہ پر ایمان ہو، رسول پر ایمان ہو، قیامت پر ایمان ہو، اور دیگر جو عقائد ہیں جو تلقین میں پڑھائے جاتے ہیں، اور ایک اور ایمان کا عنصر جو بہت بڑا انگریڈینٹ ہے، وہ کیا ہے؟ یا علی حب کا ایمان۔ پالنے والے واقعاً ہمیں انہی لوگوں میں شمار کرنا کہ جو علی کی حب، علی کی محبت رکھتے ہیں، علی کا حب رکھتے ہیں، سبحان اللہ۔ یہ لوگ جنت میں چلے جائیں گے۔ میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں، فیصلہ بھی نہیں، اللہ ہے روز قیامت فیصلہ کرنے والا، لیکن جتنا سمجھا وہ کہہ رہے ہیں۔ ویسے تو اللہ جس کو چاہے، ہم تو فیصلہ کرنے والے نہیں، دن میں 5 بار کہتے ہیں مالک یوم الدین تو ہی ہے، مالک یوم الدین تو فیصلہ کرے گا۔ لیکن یہ 2 گروہ ہو گئے جو میں بتانا چاہ رہا تھا، یا بالکل ہٹ دھرمی دکھاتے ہیں، نہیں مانیں گے حق کا پیغام، یہ جائیں گے جہنم میں، یا پھر ایمان والے ہیں کہ جو جنت میں جائیں گے۔ یہ جو بیچارے بیچ والے ہیں، جو نیک لوگ ہیں، جن تک حق کا پیغام نہیں پہنچا، ان کا کیا ہوگا؟ ان کا یہ ہوگا کہ آپ اور ہم نے سنا ہے بس چونکہ رٹا ہے، اس لیے ایسا مانتے ہیں کہ جنت ہے اور جہنم ہے بس، لیکن اصل میں ایک تیسرا ٹھکانہ بھی ہے ان دونوں کے بیچ میں، اور اس تیسرے ٹھکانے کا نام ہے آراف، جو وہ جگہ ہے کہ جہاں پر نہ تو جنت کی نعمتیں ہوں گی اور نہ ہی جہنم کا عذاب ہوگا، ایک نیوٹرل سی جگہ ہوگی، نہ یہ مل رہا ہے نہ وہ مل رہا ہے۔ ایسی جگہ پر اللہ تعالیٰ ان لوگوں کو رکھے گا جن کی آپ دہائی دیتے ہیں، کہتے ہیں افریقہ کے جنگل میں ہے یا اس ملک میں ہے، بڑی چیریٹی کر رہے ہیں، واقعاً چیریٹی کرتے ہیں، بہت سے موقع تو ایسا سا کام کرتے ہیں کہ میں سوچتا ہوں کہ ابھی تو میں سال ہا سال کوسوں ان سے دور ہوں۔ یہاں کا بلینر اٹھتا ہے اور افریقہ جاتا ہے، اور ایک سوکھے سے بیمار بچے کو، جس کی معاف کیجیے گا میں کہہ رہا ہوں استغفر اللہ، چونکہ دیکھا، اس کی کوئی اہانت نہیں کر رہا ہوں، فوٹو میں دیکھا، اس لیے اس کی ناک بھی بہ رہی ہے، اسے گود میں لے لیتا ہے، پیار کرتا ہے نا، واقعا اچھا انسان ہے، انسان کی سے محبت رکھتا ہے، اللہ کو یہ چیز پسند بالکل ہے، بالکل پسند ہے، ہم سے بھی اللہ یہی چاہتا ہے۔ تو اس انسان کو کہ جو اتنا نیک ہے، کیا اسے اٹھا کر کے بالکل یوں ہی اٹھا کے جہنم میں ڈال دے گا؟ نہیں، مقام آراف ہے۔ قرآن مجید کا 7واں سورہ اسی آراف کی بنا پر اس کا نام آراف رکھا گیا، اور اسی میں آراف کا تذکرہ ہے، وہ مقام ہے آراف کا جہاں پر انہیں رکھا جائے گا۔ چنانچہ روایت میں آیا ہے کہ جب حضرت ختمی مرتبت صلی اللہ علیہ وسلم معراج پر گئے تو انہوں نے معراج پر سب کچھ دیکھا، جنت دیکھی، جہنم دیکھی۔ اب یہ وہی میں نے کہا کہ جن پر آراف، وہ جگہ ہم لوگ اصل میں سوچتے ہیں جگہ کوئی الگ روم بنا ہوگا، ہال بنا ہوگا، اصل میں کیفیت کا نام ہوتا ہے۔ جنت بھی ایک کیفیت ہے، جہنم بھی ایک کیفیت ہے، آراف بھی ایک کیفیت ہے۔ پیغمبر نے سب کچھ دیکھا، پھر دیکھا کہ 2 لوگ ہیں جو جہنم میں پڑے ہیں مگر جل نہیں رہے، جہنم میں ہوتے ہوئے بھی جہنم کی آگ انہیں نہیں جلا رہی ہے۔ جبریل سے پوچھا یہ کون ہیں کہ جو جہنم میں ہوتے ہوئے بھی نہیں جل رہے ہیں؟ جبریل نے جواب دیا کہ ایک حاتم طائی ہے
اور ایک نوشیروان عادل ہے. دونوں مسلمان نہیں تھے, ایمان نہیں لائے تھے, اس لیے اللہ انہیں جنت نہیں ملی, لیکن جہنم کی آگ اس لیے اثر نہیں کر رہی ہے کیونکہ ایک بہت عدل کرنے والا تھا اور ایک بہت سخاوت کرنے والا. یہ مستضعفین ہیں کہ جن تک ہم نے اور آپ نے پیغام نہیں پہنچایا. میں یہاں تک اس لیے لایا تھا کہ اس ملک میں بہت سارے مستضعف ہیں. کل انشاءاللہ ہجرت کے بارے میں بھی تفصیل سے اور بات کروں گا, وقت میرا ختم ہو رہا. لیکن آپ یہ یاد رکھیے کہ اس ملک کے یہ مستضعف ہوں یا کسی ملک کے, روز قیامت یہ مستضعف لوگ کھڑے ہو جائیں گے, اور جب اللہ ان سے کہے گا کہ نہیں تمہارا ٹھکانہ جنت نہیں, تو وہ کہیں گے کس گناہ میں؟ ایمان نہیں ہے تمہارے پاس. جواب یہ آئے گا, ایمان کیوں نہیں ہے؟ کیونکہ ہم جیسے لوگوں نے ان تک ایمان کا پیغام نہیں پہنچایا, اسلام کا پیغام نہیں پہنچایا. اس وقت ہم سے پوچھا جائے گا کہ تمہارے پاس تو وہ پیغام موجود تھا, وہ سب کچھ تھا کہ جو تم دوسروں کو دے سکتے تھے. آج کی کمیونیکیشن کی دنیا میں اگر ہم پیغام نہیں پہنچا رہے ہیں تو سب سے بڑی زیادتی کر رہے ہیں. یہ وہ گناہ ہے کہ جو گناہ ہم جانے انجانے انجام دے رہے ہیں, ہمیں خبر بھی نہیں گناہ ہو رہا, میٹر چل رہا ہے, خبر ہی نہیں ہے کہ گناہ کا میٹر آن ہے, کیونکہ ہم یہ سوچ رہے ہیں کہ ہم تو نیک بن گئے, ہم نے تو نمازیں پڑھ لی, ہم نے تو روزے رکھ لیے, ہم نے تو حج کر لیے, اب کیا ضرورت ہے, ہم تو بہت نیک ہیں. نہیں, یہ نیکی دوسروں تک اگر نہیں پہنچائی تو اسلام پر عمل نہیں کیا. آپ سورہ عصر کو آ کر کے کیا آخری آیت نہیں پڑھتے, بیچ میں ختم کر دیتے ہیں. والعصر ان الانسان لفی خسر, قسم ہے زمانے کی کہ انسان گھاٹے میں ہے. الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات, وہ لوگ سوائے ان لوگوں کے کہ جو ایمان لائے اور جنہوں نے عمل صالح کیا. یہیں پر ختم ہو جاتا سورہ, ایمان لے آؤ, نیک کام کرو, بات ختم. لیکن نہیں, قرآن کیا کہہ رہا ہے؟ وَتَوَاصَوْا بِالْحَقِّ وَتَوَاصَوْا بِالصَّبْرِ, اور یہ وہ لوگ ہیں کہ جو حق کا پیغام دوسروں تک پہنچاتے ہیں. اگر یہ ادھوری آیت پر عمل ہوا تو ہم پھر بھی گھاٹے میں رہیں گے. گھاٹے میں تب نہیں رہیں گے جب پوری آیت پر عمل ہوگا, پورے سورے پر عمل ہوگا. اس لیے ضروری ہے آپ اپنی ذمہ داری سمجھیے. میں اس لیے یہ والا حصہ آخر کا 10 منٹ کا میں نے اس لیے بولا کہ یہ آیت میں آیا ہے اس کا تذکرہ, جس آیت سے مجھے کام تھا. اس لیے بولا کہ آپ اپنی ذمہ داری کو اس ملک میں سمجھیں. انشاءاللہ پرسوں کی مجلس میں, پرسوں والی میں زیادہ تفصیل سے بات آئے گی, اور کل والی مجلس میں بھی, کہ آپ کی ذمہ داری اس ملک میں کیا ہے. لیکن اتنا ابھی اجمالاً سمجھ لیجئے کہ اگر آپ نے پیغام نہیں پہنچایا تو آپ گناہگار ہیں, ہم گناہگار ہیں. میں اکثر مثال دیتا ہوں اپنے دوستوں کو کہ ہماری حالت وہ ہو گئی ہے, ہم شیعوں کی حالت, کہ ہے تو ہمارے پاس بہترین ٹیچنگز, لیکن ان تعلیمات پر ایسے ہم قبضہ کیے ہوئے ہیں جیسے خزانے کے اوپر سانپ پھن پھیلائے بیٹھا ہوتا ہے, یہ کسی قریب نہیں آنے دیتا. ہم بھی کسی کو قریب نہیں آنے دیتے, کسی کو بتاتے نہیں. یہ کب موقع آئے گا کہ جب ہم صحیفہ سجادیہ کی دعاؤں کو عام لوگوں کو بتائیں گے. وہ کب موقع آئے گا کہ جب دعائے ابو حمزہ صومالی کے چند الفاظ, ایک صاحب نے مجھے بتایا یہی نیو یارک میں, یہی بتایا, کہنے لگے مولانا ایک بہت بڑا پروگرام اسٹیڈیم میں ہو رہا تھا, کس موقع پر مجھے یاد نہیں, بہرحال بہت بڑا کوئی پروگرام تھا, اس میں ہزاروں لوگ تھے, سب گورے, ان کے بیچ کوئی پروگرام تھا. اس میں ایک کرسچین پریسٹ نے مجھے بھی بلایا اور مجھے مشکل سے اس نے کہا تھا ٹھیک ریہرسل کی تھی, میں نے ریہرسل کی کہنے لے کئی روز, 2 منٹ کا ٹھیک وقت دیا تھا اس نے, 2 منٹ کا وقت, کہ تم بھی اسلام کی کوئی چیز اس 2 منٹ میں بتا دو. کہہ رہے ہیں کہ اتنا چاروں طرف مجمع اسٹیڈیم میں, مجھے تو ویسے ہی ہیبت ہونی تھی,
اور پھر میں لکھ کے اس کے سامنے لے گیا، میں نے ریہرسل کی ابھی پروگرام سے پہلے، تو اس نے اس دعا کو پڑھا، 5 سیکنڈ کہہ رہے تھے، کچھ بڑھ بھی رہے تھے، اس نے کہا کہ 2 جملے ہٹا دو، اس میں 10 سیکنڈ پڑھ رہے تھے، ریہرسل 3-4 بار اس کے سامنے کی، 10 سیکنڈ بڑھ جاتے تھے۔ جب دعا اس کے سامنے پریسٹ کے سامنے پیش کی، کہنے لگا میں سوچ رہا تھا کون سی دعا لے جاؤں، بہت چکر میں پڑ گیا، کیا لے جاؤں اسلام سے، قرآن لے جاؤں، نہج البلاغہ لے جاؤں، دعا لے جاؤں، آخر میں طے کیا دعا، اور دعا بھی کون سی لے جاؤں، تو امام زین العابدین علیہ السلام کی ایک دعا کرتا ایک صلوات امام کی دعا کا انتخاب کیا، اور اس کے سامنے وہ لکھ کے لے گئے، پڑھ کے سنایا، 10 سیکنڈ پڑھے، پھر پڑھا، پھر 10 سیکنڈ پڑھے، اس نے کہا تمہیں اس میں سے کچھ کم کرنا پڑے گا، ٹھیک 2 منٹ پہ ختم کرنا ہے۔ مگر اس نے جب وہ پرنٹ آؤٹ لیا اور سن بھی رہا تھا، اس نے کہا لاؤ دیکھتے ہیں، پھر کہہ رہے ہیں کہ کافی دیر تک سوچتا رہا، کہہ رہا اتنی خوبصورت دعا لے کے آئے ہو کہ میری سمجھ میں نہیں آ رہا ہے وہ کون سے 2 جملے کم کروں جس سے 10 سیکنڈ کم ہو جائے۔ اس نے آخر میں 10 سیکنڈ کی اجازت مانگی، اس نے کہا میں اس دعا کو کم نہیں کروں گا۔ یہ کون انسان تھا جس نے ایسی دعا مانگی؟ اس سے پتا چلتا ہے لوگ پیاسے ہیں، آپ پیاس نہیں بچھا رہے ہیں۔ سقائی کرنی ہے نا تو ابو الفضل العباس جیسی کیجیے، پیاسے ہوں تو ان کی پیاس بجھا دیجیے۔ لوگ اس دنیا میں اس وقت دین کے پیاسے ہیں، ان کی پیاس بجھائیے، یہی آپ کا کام ہے۔ عزیزو، میں ابھی ہجرت کا تذکرہ کر رہا تھا اور پیاس کا بھی۔ آج کی شب جس امام سے متعلق ہے، اس نے ہجرت بھی کی اور اس نے لوگوں کی پیاس بھی بجھائی۔ کیسے پیاسے لوگ تھے پتہ ہے آپ کو؟ وہی ہمارا اور آپ کا 8واں امام، امام رضا علیہ السلام، جس وقت مدینے سے مولا نکل رہے تھے، کیا کیا تھا حاکم وقت نے، مامون نے؟ اپنے آدمی بھیجے تھے، اپنے سپاہی بھیجے تھے۔ کہاں سے؟ خراسان سے، ایران سے۔ اور کہاں بھیجے؟ مدینہ بھیجا۔ مولا اس وقت مدینے میں تھے، اور اب ان سپاہیوں نے آ کر کے، میں تھوڑی سی یہاں پر تفصیل کے ساتھ بات کو پیش کرنا چاہتا ہوں۔ ان سپاہیوں نے آ کر کے امام سے کہا کہ بادشاہ نے آپ کو بلایا، بادشاہ سلامت۔ امام نے جواب دیا کہ میں نہیں جانا چاہتا۔ انہوں نے پھر اصرار کیا، امام نے پھر جواب دیا کہ میں نہیں جانا چاہتا۔ ہوتے ہوتے جب بہت اصرار بڑھا تو انہوں نے کہا کہ ہم کو کہا گیا، حکم دیا گیا ہے کہ اگر آنے سے انکار کریں تو ان کا سر قلم کر دینا۔ جب بات یہاں تک پہنچ گئی، یہ ویسے ہی تقریباً موقع ہے جیسے پیغمبر کی جان کو خطرہ ہو گیا تو شب ہجرت کر گئے، ویسے ہی امام رضا علیہ السلام مجبور ہو گئے ہجرت کرنے میں۔ ہجرت کی، اور اب کہاں سے؟ اپنے ہی شہر، اپنے ہی وطن مدینہ سے۔ ایک امام حسین علیہ السلام نے ہجرت کی تھی اور ایک امام رضا علیہ السلام، بس ذرا فرق تھا۔ جس وقت امام حسین علیہ السلام نکل رہے تھے مدینے سے، وہ بھی گئے تھے پیغمبر کی قبر پر، وہ بھی گئے تھے بقیع میں، انہوں نے بھی جا کر کے اپنی ماں کی قبر سے الوداع کہا تھا اور رخصت لی تھی۔ امام رضا علیہ السلام بھی پیغمبر کی قبر پہ بھی گئے، امام حسن کی قبر پہ بھی گئے، امام زین العابدین کی قبر پہ بھی گئے، امام محمد باقر کی قبر پہ بھی گئے، امام جعفر صادق کی بھی قبر پہ گئے۔ ان قبروں سے رخصت ہوئے، فرق کیا تھا پتہ ہے آپ کو؟ نکلتے وقت امام رضا علیہ السلام نے اپنے گھر کی عورتوں سے کہا میری زندگی میں مجھ پر رو، میری زندگی میں مجھ پر رو۔ امام حسین نے یہ نہیں کہا تھا۔ جناب ام سلمہ رو رہی تھی تو نانی کو صبر کی تلقین، لیکن امام رضا کہہ رہے ہیں میری زندگی پر رو، میری زندگی میں ہی مجھ پر رو۔
گھر کی عورتوں نے پوچھا، کہا اب میں واپس نہیں آنے والا ہوں۔ آپ کو معلوم ہے یہ جو نماز کے بعد مجلس کے بعد ہم زیارت پڑھتے نا، سیدھے امام حسین علیہ السلام کے بعد امام رضا کی زیارت کیوں پڑھتے ہیں؟ یہ تو سمجھ میں آتا ہے کہ امام حسین شہید ہوئے تھے، اتنا کنبہ ان کا شہید ہوا، اتنی بڑی قربانی تھی، تو ان کو سلام کرنا حق بنتا ہے حسین کا۔ یہ بھی سمجھ میں آتا ہے کہ آخری امام کو جو آخری میں سلام کرتے ہیں وہ اس دور کا امام ہے، اس لیے اسے سلام کرتے ہیں۔ لیکن سیدھے امام رضا علیہ السلام کے بعد یہ 8ویں امام کو سلام کیوں؟ کیونکہ اپنی زندگی میں لوگوں سے کہہ رہا تھا رو، اور کیوں کہہ رہا تھا ایسا؟ کیونکہ ہم اس کی زیارت میں جملہ کہہ دیتے ہیں، السلام علیکہ یا غریب الغربا، اے پردیسیوں کے پردیسی، اے پردیسیوں کے پردیسی، تم پہ ہمارا سلام ہو۔ پردیس بڑی بری چیز ہے، پردیس بڑی بری چیز ہے۔ دیکھیں امام حسین علیہ السلام بھی پردیس گئے، مگر چند ساتھی تھے، گھر والے تھے، اعزا تھے، اقارب تھے، لیکن امام رضا علیہ السلام تو بیٹا بھی ساتھ نہیں جا رہا۔ اور اب وہی بات کہ وہاں پہنچنے کے بعد لوگوں کی دینی پیاس بجھائی۔ نیشاپور میں پہنچے تو کیا کیا تھا؟ آج تک وہ حدیث سلسلۃ الذہب کے نام سے مشہور ہے۔ نیشاپور پہنچنے کے بعد جب لوگوں نے تقاضا کیا، گزارش کی مولا سے کہ کچھ تو ارشاد فرمائیے، تمام چاہنے والے موجود تھے، تو ایک ایسی حدیث کہ جو آج تاریخ میں سلسلۃ الذہب کے نام سے جانی جاتی، وہ ارشاد فرمائی، لوگوں کی دینی پیاس، شرعی پیاس بجھاتی۔ ہمارا یہ کام ہونا چاہیے کہ جو لوگ دین کے پیاس ہیں ان تک دین پہنچا، ہجرت کریں چاہے اس کے لیے۔ امام رضا نے ہجرت کی۔ عزیزو، وہ ایک روایت تو بھی آپ مرثیے میں سن رہے تھے نا، مرثیے میں پڑھا گیا کہ امام رضا علیہ السلام کو انگور میں زہر دیا گیا، مگر ایک روایت اور ہے، لکھا ہوا ہے کہ مامون نے ایک آدمی کو اس کے لیے مقرر کیا، ایک منصوبہ بنایا۔ بڑی عجیب روایت ہے، آج آپ کے سامنے پڑھ رہے ہیں، اور اس روایت کے اعتبار سے امام کو انار میں زہر دیا گیا۔ انگور والی روایت بھی ہے، انار والی بھی ہے۔ اپنے ایک غلام کو جس کا نام عبداللہ تھا، اس سے کہا کہ تو اپنے ناخون بڑھا اور بڑے کر لے، مگر اپنے ناخونوں کو کسی کو دکھانا نہیں۔ اس نے ناخون بڑے کیے، خوب بڑے ہو گئے جب ناخون، تو ایک روز اس نے اس غلام کو اپنے دربار میں بلایا، اور وہ غلام خود ہی اس روایت کا راوی ہے، کہتا ہے مامون نے میرے سامنے ایک ایسی چیز کو، جڑی بوٹی تھی، تمر ہندی یعنی املی جیسی دیکھنے میں چیز تھی، وہ رکھ دی، کہا اس کو اپنے ناخونوں سے چھیل اور کوشش کر کے اس کے کچھ اجزاء تیرے ناخونوں میں بھر جائے۔ بھر گئے وہ اجزاء۔ اس کے بعد اس نے مامون نے کہا کہ اب حکم دیا اپنے ایک سپاہی کو کہ جاؤ اور علی ابن موسیٰ رضا یعنی ہمارے 8ویں امام کو کہا کہ بلا کے لاؤ۔ امام کو بلایا گیا، اور اب اپنے کو بے گناہ ثابت کرنے کے لیے، کیونکہ اسی مامون کے باپ ہارون نے امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کو شہید کیا تھا، اور بڑے چھپا کر کے شہید کیا تھا، مگر وہ راز کھل گیا اور رسوا ہو گیا۔ تو اب یہ چاہتا ہے کہ سب لوگ دیکھیں، درباری دیکھیں، اور کوئی میرے اوپر تہمت نہ لگائے کہ میں قاتل ہوں۔ لیکن حق کو جتنا چھپایا جاتا ہے وہ ظاہر ہو ہی جاتا ہے۔ اس نے غلام سے کہا جب امام آ گئے کہ ان کے لیے انار چھیل تو۔ معلوم ہے وہ چیز جو اس نے پہلے چھیلی تھی وہ زہر تھا، اور اس طرح سے انار کو مسموم کیا گیا، اور پھر امام کی خدمت۔ امام جان رہے ہیں کہ کیا چیز ہے، اپنے علم امامت سے جانتے ہیں، لیکن اصرار پہ اصرار کر رہا ہے، یہاں تک کہ لکھا ہے کہ اتنا اصرار کیا کہ اگر آج آپ نے انار نہیں کھایا تو آج آپ کی جان سلامت نہیں ہے۔ مجبوراً امام نے انار کھایا۔ اب وہ آپ روایت سن رہے تھے کہ امام جس وقت دربار میں گئے تھے اس وقت اپنے غلام کو ساتھ لے گئے تھے، وہی غلام جس کا نام ابا سلط ہروی ہے، اس کو ساتھ لے گئے،
اور اس سے کہا دیکھ تو دربار کے باہر کھڑا رہے، جیسے کل حسین نے اپنے ساتھیوں سے کہا تھا کہ تم دربار کے باہر کھڑے رہنا، لیکن حسین کا معاملہ دیکھیں، ان میں سے یہ 12 کے 12 ایسے ہیں کہ ہر معصوم، ہر امام مظلوم، اور اس کی مظلومیت اپنی نوع کی ہے، اپنی قسم کی۔ باہر غلام کو کھڑا کیا کہ دیکھ میں اندر جا رہا ہوں، مجھے پتا ہے مجھے آج زہر دیا جائے گا، اگر دیکھ کسی وجہ سے میری موت ٹلی تو میری ردا، میری ابا میرے کندھوں پر ہوگی، میں جیسا جا رہا ہوں ویسے ہی واپس آؤں، لیکن اگر مجھے زہر دے دیا گیا تو میری ردا، یہ میری ابا میں سر پر ڈال کر باہر نکلوں گا، بس سمجھ لینا کہ اس وقت میری حالت غیر ہو گئی ہے، پھر مجھ سے کوئی سوال نہ کرنا، مجھے زہر دیا جا چکا ہوگا، پھر بس مجھے لے کر سیدھے میرے گھر تک لے جانا، اور گھر کے اندر مجھے لٹانے کے بعد گھر کے سارے دروازے بند کر دینا۔ ابا سلط کہتا ہے کہ میں منتظر کھڑا تھا دربار کے باہر کہ کب میرا آقا باہر آئے، جس وقت آقا نکلے تو بس میں انتظار میں تھا کہ کس عالم میں آتے ہیں آقا۔ جیسے ہی میں نے دیکھا کہ سر پر ابا پڑی ہوئی ہے، میں سمجھ گیا کہ زہر دیا جا چکا ہے، حجت خدا خطرے میں ہے۔ میں لے کر آقا کو گھر تک آیا، اور اب گھر میں آنے کے بعد میں نے فوراً بستر پر آقا کو لٹا دیا، گھر کے سارے دروازے بند کر دیے۔ میں نے سارے دروازے بند کیے تھے کہ اتنی دیر میں دیکھا کہ 7 یا 8 سال کا ایک بچہ گھر کے صحن میں آ گیا۔ میں نے اس سے کہا کہ میں نے تو گھر کے سارے دروازے بند کر دیے تھے، تم کہاں سے آئے؟ جواب دیا، اے ابا سلط میں حجت خدا ہوں، میں اسی امام کا فرزند ہوں کہ جس کے تم خادم ہو۔ اور اب وہ بچہ کہتا ہے کہ جیسے ہی وہ خود ابا سلط بتاتے ہیں کہ جیسے ہی وہ بچہ آیا گھر کے سارے دروازے کھلتے چلے گئے، اور اب وہ بچہ بڑھتا بڑھتا امام تک پہنچ گیا، اور امام نے جیسے ہی اسے دیکھا، ہم تو یہ منظر دیکھتے ہیں ہمیشہ کربلا یاد آتی، جیسے ہی اسے دیکھا اپنی آغوش پھیلا دی، آ میرے لال مجھے تیرا انتظار تھا۔ کون؟ امام محمد تقی علیہ السلام آئے اور امام رضا علیہ السلام نے گلے لگا لیا۔ ابا سلط کہتا ہے کہ میں دیکھ رہا تھا کہ کچھ گفتگو ہوئی باپ اور بیٹے میں، شاید راز امامت تھے جو منتقل کیے امام نے، اور اس کے بعد وہ موقع آیا کہ بیٹا سینے سے لگا رہا اور امام کی روح پرواز کر گئی۔ بس میں نے یہ منظر دیکھا تاریخ میں، فوراً کربلا یاد آئی۔ ارے 11ویں محرم بھی تھی، ایک امام کا لاشا زمین پر پڑا تھا، ایک بیٹا سامنے کھڑا تھا، لیکن کیا کیا جائے، باپ کے گلے بھی نہیں لگ سکتا تھا، ہاتھوں میں ہتھکڑی تھی، پاؤں میں بیڑی تھی، یہ تو بیٹے کا عالم تھا، اور ادھر بہن کا عالم یہ تھا کہ وہی بہن رسن بستہ آتی ہے اور ایک جملہ کہتی ہے اپنے بھائی سے، آنتا خو زینب، ارے کیا تو ہی زینب کا بھائی ہے، اور بیٹی بڑھتی ہے اور باپ کے لاشے کا دیدار اس طرح کرتی ہے کہ باپ کی کٹی ہوئی رگوں پر اپنے لب رکھ دیتی ہے۔ اے بابا اب جب رات کو نیند آئے گی تو کس کا سینہ تلاش کروں گی، کس کے سینے پسوں گی؟ یا حسین
یہ میرا مولا رضا ہے مظلوم بے وطن 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 یہ میرا